دوستو سلام مسنون، طالبان کے سلسلے میں بھی ایک خبر شائع ہوئی ہے آج کے اخبار سہارا روزنامے میں۔ اسے بھی میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ یہ بہت اہم رپورٹ ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت میں خواتین کو حجاب کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ نئی حکومت میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے اور سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ خواتین کو گھر سے نکلنے کے لیے مرد سربراہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے امریکی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن معاہدے کے لیے نئی حکومت کا قیام اور افغان صدر اشرف غنی کا عہدہ چھوڑنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے لیے قابل قبول نئی حکومت کے لیے معاہدہ ہونا چاہیے، پھر جنگ نہیں ہوگی۔ قابل قبول نئی حکومت بن جائے گی تو طالبان ہتھیار ڈال دیں گے۔ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ اشرف غنی مفاہمت نہیں چاہتے، مگر چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ اشرف غنی کا اقتدار میں رہنا طالبان کے سرنڈر کرنے میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اقتدار کی اجارہ داری پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ افغانستان میں اقتدار پر اجارہ داری قائم کرنے والی حکومتیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل پر قبضے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ طالبان نے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے سے خود کو روک لیا ہے۔ طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ مجھ سمیت کوئی بھی سول وار نہیں چاہتا۔ غیر ملکی میڈیا کے لیے کام کرنے والے صحافیوں سمیت کسی صحافی کو دھمکیاں نہیں دیں۔ سہیل شاہین کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی میڈیا سمیت تمام صحافی مستقبل میں اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے سہیل شاہین، جو مذاکرات کرنے والے گروپ کے رکن بھی ہیں، نے طالبان کے موقف کی نشاندہی کی کہ ملک میں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور دونوں فریقین کی جانب سے قابل قبول مذاکرات کے بعد نئی حکومت کابل میں قائم ہو جائے گی تو اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اقتدار کی اجارہ داری پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ماضی میں افغانستان میں اقتدار پر اجارہ داری قائم کرنے والی حکومتیں کامیاب نہیں ہوئیں، لہٰذا ہم اسی فارمولے کو دہرانا نہیں چاہتے۔ تاہم انہوں نے اشرف غنی کی مستقل حکمرانی پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور انہیں جنگی راہب قرار دیا اور ان پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے اسلامی دن کے روز بھی تقریر کے دوران طالبان کے خلاف کارروائی کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اشرف غنی کے حکومت کرنے کے حق کو مسترد کرتے ہوئے 2019 کے انتخابات میں سامنے آنے والے بڑے فراڈ کی نشاندہی کی۔ واضح رہے کہ اس انتخابات میں اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ دونوں نے اپنی جیت ظاہر کرتے ہوئے خود کو صدر قرار دیا تھا۔ بعد ازاں ایک معاہدے کے بعد اب عبداللہ حکومت میں دوسرے نمبر پر ہیں اور مصالحتی کونسل کے سربراہ ہیں۔ غور طلب ہے کہ اشرف غنی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک عہدے پر رہیں گے جب تک نئے انتخابات اگلی حکومت کا تعین نہیں کر دیتے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں عبداللہ نے طالبان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی سربراہی کی تھی۔ خدا حافظ۔